فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلامی، میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین اسلام کو پوری طرح پہنچایا اور ہماری زندگی کے جو مشاکل ہیں، ہماری زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں، ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حل کیا اور حل کر کے بتایا۔ ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل پیش آتے ہیں، خواہ وہ قدیم پرانے مسائل ہوں، خواہ وہ نئے مسائل ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اسلام نے اس کا حل پیش نہ کیا ہو۔ اسلام کی حقانیت اور اللہ کی طرف سے اس دین کے برحق ہونے کے جو بہت سارے دلائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، ان میں ایک اہم دلیل یہ بھی ہے کہ زندگی کے تمام مسائل کا حل اسلام نے پیش کیا ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان دنیا میں ہیں، وہ ادیان سماوی ہو، آسمان سے نازل شدہ ہو، یا ادیان وضعیہ ہو، لوگوں نے بنا لیا ہو۔ بہت سارے ایسے ادیان ہیں جو دین ہے نہیں، اللہ کی طرف سے وہ آیا نہیں ہے، لیکن لوگوں نے روایات، رسوم اور دیگر لوگوں کی تعلیمات کو اس انداز میں پیش کیا کہ اسے دین کا نام دے دیا ہے۔ اسی لیے جو ادیان و ملل پر لکھنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ دین اصلاً دو ہیں، ایک ہے ادیان سماوی جو آسمان سے نازل ہوا، اور ایک ہے ادیان وضعی جس کو لوگوں نے دین بنا لیا ہے۔ وہ دین ہے نہیں، لیکن وہ دین اور دھرم کا اسے نام دیتے ہیں۔ خیر، ادیان سماویہ جو اللہ نے نازل کیے، ان ادیان میں سب سے آخری دین جو دین اسلام ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ تمام انبیاء کرام کا جو دین تھا اور دعوت تھی، وہ اسلام ہی دعوت تھی، اسلام کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔ احکامات میں تبدیلی تھی، زمانے کے لحاظ سے، قوموں کے لحاظ سے، انبیاء کرام کے لحاظ سے احکام میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اور ہوتی رہی ہیں، لیکن جہاں تک توحید کی بات ہے، جہاں تک اللہ کی عبادتوں کی بات ہے، وہ تمام ادیان میں، ادیان سماویہ میں مشترک چیز رہی ہے۔ اور آخری میں اس دین کو آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کر دیا گیا۔ آپ کے جو القاب ہیں، ان القاب میں ایک لقب آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آپ نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب قیامت تک یہی دین اللہ کے نزدیک معتبر رہے گا، اس دین کے علاوہ کوئی دین معتبر نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے صاف صاف کہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین دھرم تلاش کرتا ہے تو انسان آخرت میں خسارے میں ہوگا، اور اس کا دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ دیگر انبیاء کرام کی جو تعلیمات تھی اپنے اپنے زمانوں میں، اب جو صحیح دین اور اصل دین ہے، جس میں ہماری نجات ہے، آپ کی نجات ہے، سارے انسانوں کی نجات ہے، وہ دین دین اسلام ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن کریم کی آیت حجۃ الوداع کے موقع سے نازل
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور وہ دین دین اسلام ہے اور میں اس دین سے راضی ہوں. تو ہماری نجات، آپ کی نجات صرف اپنے دین اسلام میں جو قرآن اور احادیث سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتے ہیں، تو بہت ساری ہدایات ہمیں قرآن نے دی ہے، بہت ساری باتوں کی رہنمائی قرآن نے کی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بہت ساری باتیں بتائی ہیں جو ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے اور ہمارے لیے کامیابی کا زینہ ہے. یقیناً وہ باتیں سینکڑوں نہیں، ہزاروں اور لاکھوں باتیں، لیکن سب باتیں تو پیش نہیں کی جا سکتی ہیں. میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں. عام طور سے جو 3 باتیں بتائی گئی ہیں لوگ اسے بہت اہم نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 باتیں، 3 نعمتیں جسے حاصل ہو گئی، یہ سمجھو کہ ساری دنیا اس کی مٹھی میں آ گئی ہے، یہ سمجھو اسے دنیا کی سب چیز مل گئی ہے. کہنے کو سننے کو بہت معمولی چیز ہے، لیکن حقیقت میں معمولی نہیں، بہت بڑی بات ہے. ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمیں اطمینان ہونا چاہیے، ہمیں اس پر بھروسہ ہونا چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ کانما حیزت لہ الدنیا. فرمایا تم میں سے جو آدمی اس حال میں صبح کرے، آمین فی سربہ، کہ وہ اپنی جگہ میں امن و سکون کے ساتھ، وہ ٹینشن فری ہو، اپنے گھر میں ہو ٹینشن فری ہو، اپنی آفس میں جائے ٹینشن فری ہو، آفس سے باہر آئے ٹینشن فری ہو، جس ملک میں رہ رہا ہے، جس علاقے میں رہ رہا ہے ٹینشن فری ہو، امن و سکون اور راحت اپنے آپ کو محسوس کرتا ہو. آج صورتحال کیا ہے؟ چونکہ ہم لوگ دینی تعلیم و تعلم سے لگے ہوئے ہیں اور ہر طرح کے لوگ مربوط ہیں، علماء بھی مربوط ہیں، غیر علماء بھی مربوط ہیں، عصری تعلیم یافتہ بھی مربوط ہیں، ڈاکٹرز انجینئرز بھی مربوط ہیں، بعض سیاسی حضرات بھی مربوط ہیں، بعض ملازمین بھی مربوط ہیں، اور وہ اپنے مسائل سناتے ہیں. مولانا ایسا ہے کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مولانا نوکری بہت اچھی ہے، مولانا سیلری بھی بہت اچھی ہے، لیکن مولانا گھر سے باہر رہتا ہوں تو اطمینان رہتا ہے، گھر میں آتا ہوں ٹینشن شروع ہو جاتا ہے. بیوی کچھ اور بولتی ہے، بچے کچھ اور بولتے ہیں، بہو کچھ اور کہتی ہے، گھر میں میری بات کوئی سننے کے تیار نہیں. میں نے اپنے پیسوں سے گھر بنایا ہے اور بیٹے ہمیں ہی گھر میں نہیں رہنے دے رہے ہیں. اولاد کو ہم نے اونچی تعلیم دی ہے، وہ اولاد ہمیں ہی دیکھنا نہیں چاہ رہی ہے. مولانا بہت ٹینشن میں ہو، کیا بتاؤ، ذرا دعا کر دیجیے. اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں مختلف طرح کے لوگوں سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے گھر میں، اپنی جگہ میں امن اور عافیت کے ساتھ صلح کی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسے کم نہ سمجھیے. بس اوقات لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے، اس پر جتنا شکر ادا کیجیے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عافیت میں رکھا ہے، امن میں رکھا ہے. ورنہ جھگڑے ایسے ویسے، سیاسی غیر سیاسی، خاندانی غیر خاندانی، ایسے ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ آدمی کو راتوں میں نیند نہیں آتی، اسے سونے کے لیے نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں. 4 دن سے نیند نہیں آئی، کیوں نیند نہیں آئی؟ بہت ٹینشن میں ہوں، فلاں نے فلاں پلاٹ پر قبضہ کر لیا ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے.
بات مان رہی ہے، آپ کا گھر امن و سکون والا ہے، آپ جس آفس میں جہاں جاب کرتے ہیں وہ امن و سکون کی جگہ ہے، نہ آپ کو آپ کے باس سے، سپروائزر سے، نہ کسی اور سے آپ کو کوئی ٹینشن ہے، آرام سے کام کرتے ہیں، آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، گھر میں سوتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسے کم نہ سمجھیں۔ اس کی قدر وہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جسے امن اور عافیت نصیب نہ ہو۔ آج دنیا میں دیکھیں کتنے ممالک ایسے ہیں جہاں صبح شام لڑائیاں ہو رہی ہیں، لڑائی وہ غلط ہے، صحیح ہے، میں اس پر تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہر صورت جہاں قتل و غارت گری ہے، یقیناً وہ لوگ امن میں نہیں، عافیت میں نہیں، وہ بے چین ہے، کب ہمارے گھر پر کیا ہو جائے، کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے، وہ فکر مندی کی شکار ہے، وہ گھبراہٹ ان کے اندر ہے، بے چینی ان کے اندر ہے، ہم زندہ رہیں گے یا جام شہادت نوش کر لیں گے، ہم زندہ رہیں گے یا ہمیں دشمن گرفتار کر کے مار ڈالیں گے، ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہم اپنی آل اولاد کو دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے، آل اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے مار ڈالی جائے گی، زندہ رہے گی پتہ نہیں۔ ایسے حالات جن ملکوں میں ذرا غور کیجیے اور پھر اپنی زندگی پر غور کیجیے کہ اللہ نے امن عافیت دی، کتنے سکون کے ساتھ ہمارا ہے۔ یہ شکر ادا کرنے کا مقام ہے، شکر ادا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اور ہمیں سکون دے گا، اطمینان دے گا، لیکن اگر ہم نے شکر ادا نہیں کیا ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین بھی سکتا ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، بڑھوتری کریں گے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے، امن و سکون میں ہونا، عافیت میں ہونا، راحت میں ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ ٹینشن فری ہے، شکر ادا کریں گے، انشاءاللہ مزید راحتیں ملیں گی، مزید عافیت ملے گی، اور جو دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اس لیے کہ ہم نے نعمت پر شکر ادا کیا ہے۔ نعمت پر شکر ادا کرنے سے نعمت پہ بڑھوتری ہوتی ہے، لیکن اگر ہم نے ناشکری کی ہے، ہم نے نعمت کی قدر نہیں کی ہے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کسی اور کا قول نہیں ہے، اللہ کا ارشاد ہے ان عذابی لشدید، میری جو پکڑ ہوتی ہے، میرا جو عذاب ہے وہ عذاب بہت سخت، یاد رکھیے۔ تو میرے دینی بھائیوں اس بات کو یاد رکھیے کہ بہت بڑی نعمتیں جو ہمیں دی گئی ہیں، ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت امن و سکون اور عافیت ہے، ٹینشن فری ہونا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معافن فی جسدی، من اصبح آمنا منکم آمنا فی سربہ معافن فی جسدی، یہ دوسری بہت بڑی نعمت ہے کہ جسم کے اعتبار سے آپ فٹ فاٹ ہو، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کل ہارٹ کی پریشانی، شوگر کی پریشانی تو ماں کے پیٹ سے بچے لے کے آ رہے ہیں، اتنی عام بیماری ہو گئی ہے۔ اگر آپ جسم کے اعتبار سے فٹ فاٹ ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک آدمی پیسہ کماتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، اور اچانک وہ ایسا بیمار پڑا، اچانک کہ اسے آئی سی یو میں لے جایا گیا اور معلوم ہوا کہ آپریشن کیسے 5 سے 6 لاکھ روپے لگیں گے۔ کتنی محنت سے اس نے پیسے جمع کیے تھے، 2 سے 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ کے اندر اس کے 5 لاکھ 6 لاکھ چلے گئے، قصہ ختم ہو گیا۔ تو جسم کے لحاظ سے فٹ فاٹ ہونا، صحت اور تندرستی میں ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی، اسے کمتر نہ سمجھیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو آئی سی یو میں ایڈمٹ کیا گیا، اس کے ساتھ
پریشانیاں تھی. کچھ دن وہ رہا, جب وہاں سے نکلا تو اسے بل دکھایا گیا کہ آپ کو یہ بل پے کرنا ہے. تقریباً 6-7 لاکھ کا بل تھا. وہ آدمی دیکھ کے رونے لگا. ہاسپٹل کے لوگوں نے پوچھا کہ اب رو کیوں رہے, کیا بل زیادہ آ گیا ہے؟ کہا کہ نہیں, بل کے زیادہ ہونے کی وجہ سے میں رو نہیں رہا ہوں. میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آپ نے 4 سے 5 دن ہمیں ICU میں رکھا تو اس کا اتنا بل آ گیا. میرے رب نے مجھے 70 سال 80 سال کی عمر عنایت کی ہے اور اچھی طرح سانس لینے کی طاقت دی ہے. اچھی طرح میری زندگی گزر رہی تھی. رب نے 80 سال اور 70 سال کی کوئی فیس نہیں دی. رب نے ایک پیسہ نہیں مانگا کہ میں نے تجھے سانس دی تو یہ فیس دے. اور آپ نے 4-5 دنوں میں 6 دنوں میں 7 سے 8 لاکھ کا بل بنا دیا. بتانا یہ کہ جسم کے لحاظ سے عافیت میں ہونا, صحت اور تندرستی کی حالت میں ہونا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم اور آپ اسے معمولی سمجھتے ہیں. اپنی صحت کی حفاظت کرنا وہ ہماری ذمہ داری, یاد رکھیے. اگر ہم صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور ہماری زیادتی کی وجہ سے, ہماری کوتاہی کی وجہ سے, ہماری بے توجہی کی وجہ سے اگر ہماری صحت خراب ہوتی تو ہم گنہگار ہوں گے. کہ اللہ نے جس میں امانت دی ہے ہمیں, اس امانت کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر ہم نے امانت کا خیال نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا. آنکھیں دی اللہ نے, بتایا ہے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے. ہاتھ اللہ نے دیے, بتایا ہے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے. پاؤں اللہ نے دیے, بتایا ہے کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا ہے. دل اللہ نے دیا ہے, اس نے بتایا ہے کہ تمہیں کون سے خیالات لانے ہیں اور کون سی باتوں کو ذہن سے ہٹا دینا ہے. یہ پورا جسم امانت ہے اللہ کی طرف سے. اسی طرح صحت اور تندرستی یہ امانت ہے. اگر ہم نے بے توجہی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم مجرم ٹھہریں گے. یاد رکھیں, ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوا کرتا ہے. طاقتور ہر چیز میں, علم میں طاقت, مال میں طاقت, تقوی و طہارت میں طاقت, جسم و جان میں طاقت, مختلف لحاظ سے. کہ جو مومن طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہوا کرتا ہے. یاد رکھیں, بشرطے کہ ہم اپنی طاقت کو اچھی چیزوں میں استعمال بھی کریں. ہم طاقتور تو ہیں لیکن اس کا استعمال غلط کر رہے ہیں. ہم مضبوط تو ہیں لیکن اس مضبوطی کو غلط راستے میں اختیار کر رہے ہیں, تب تو ہم مجرم ٹھہریں گے. اللہ پوچھے گا ہم سے کہ ہم نے تجھے طاقت دی تھی, تو نے اسے کیسے استعمال کیا. تو صحت اور تندرستی یہ دوسری بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یاد رکھیے, اسے کمتر اور معمولی نہ سمجھے. اس سے پوچھے جو آدمی سالوں سال بیماری میں رہتا ہے, چاہے وہ مرض الموت, موت کی بیماری ہو یا کوئی اور بیماری ہو, اور وہ پیسے والا, اس سے پوچھے تمہیں کیا چاہیے. پیسے بہت ہیں اس کے پاس لیکن وہ بیمار ہے, اپاہج ہے, دوسروں کا محتاج ہے, بستر پر پڑا ہوا ہے, خود سے اٹھ نہیں سکتا ہے, خود سے کھا نہیں سکتا ہے, خود سے پی نہیں سکتا ہے. اس سے پوچھیے تمہاری کیا چاہتے, وہ دو ہی بات کہے گا آپ سے. یا تو کہے گا کہ دعا کرو کہ اللہ موت دے دے, اٹھا لے ہمیں, یا وہ یہ کہے گا کہ بس مجھے صحت مل جائے, اس کے بدلے میں جو بھی ہمیں خرچ کرنا وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. بس دعا کرو ہمیں صحت مل جائے, محتاجی ختم ہو جائے, میں تندرست ہو جاؤں, اس کے لیے جو پیسے دینے ہوں گے میں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس آدمی سے پوچھیے جو بستر مرگ پر ہے, بستر مرض پہ ہے, کہ تمہیں کیا چاہیے. وہ کہے گا مجھے صحت چاہیے, تندرستی چاہیے. اس کے لیے میں زمین بیچ دوں گا, اپنے پلاٹ کو بیچ دوں گا, بینک بیلنس کو ختم کر دوں گا, لیکن مجھے صحت مل جائے, ڈاکٹروں سے اور ہاسپٹلوں سے نجات مل جائے. وہ یہ کہے گا. اب آپ ذرا غور کریں کہ کتنی اہمیت صحت کی, تندرستی کی. لہذا صحت کی حفاظت کرنا
یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. دعوتیں ہوتی ہیں اور حیدرآباد کی دعوت تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں مشہور ہے. اب لوگ کھاتے ہیں لگتا ہے کہ آخری کھانا اس کے بعد کھانا ہی نہیں ایسا لگتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدے کے 3 حصے ہیں. معدے کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے پینے کے لیے, اور فرمایا ایک حصہ سانس کے لیے. لیکن ہمارا دعوتوں میں دیکھتے ہیں سب تو نہیں لیکن بہت سارے لوگ, سب تو نہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسا کھاتے ہیں لگتا ہے کہ معدے کے 3 حصے میں کھانا ہی کھانا ہے, اور پانی تو اپنی جگہ بنا ہی لے گا. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں مولانا عبدالحی برہانوی صاحب, حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ رحمہ, جو ہندوستان کے مائناز علماء میں گزرے ہیں, بہت بڑے علماء میں تھے. شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ رحمہ, ان کی فیملی کے مولانا عبدالحی برہانوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک دفعہ وہ تقریر کر رہے تھے دلی میں, دلی کی جامع مسجد میں تقریر کر رہے تھے. تقریر کے دوران انہوں نے یہی بات کہی کہ معدے کے 3 حصے ہیں, ایک کھانے کے لیے, ایک پینے کے لیے, ایک سانس کے لیے. ایک آدمی مجلس سے کھڑا ہو گیا, کہا کہ مولوی صاحب 3 حصے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن میں تو کہتا ہوں 3 حصہ نہیں, ایک ہی حصہ ہے, پورے میں کھا لینے کا, کوئی حصہ اس کا نہیں. ایسا کیوں کہہ رہا؟ کہہ رہے کھانا بھر پیٹ کھا لو, پانی بہنے والی چیز ہے, پانی پیو, پانی اپنا راستہ بنا ہی لے گا, اس کے لیے کوئی جگہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کھانا بھر پیٹ کھا لو, پانی راستہ بنا لے گا. اور کم پڑھا لکھا تو وہ کہا تو مولوی صاحب کھا لیا پی لیا, سانس آئے نہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں, بجاؤ. تو یہ مزاج جب ہوگا آدمی کا تو ذرا سوچے پھر صحت کی اہمیت ہمارے نزدیک کیا ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ, اپنے گھر میں, اپنے مکان میں, اپنی جگہ میں, اپنے آفس میں, اپنے ملک میں ہم امن و سکون کے ساتھ رہیں, یہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ. دوسری بات معافن فی جسدی, ہم اپنے جسم کے لحاظ سے فٹ فاٹ ہو, صحت اور تندرستی کے ساتھ ہو, بیماری آزاری سے محفوظ ہو, دوا دارو سے محفوظ ہو. فرمائیے دوسری بہت بڑی نعمت ہے. اور فرمایا تیسری نعمت وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ, اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہو, ایک دن کی خوراک موجود ہو. ایک دن کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم ایک دن کی جو خوراک ہے اسے بھی کھا پائیں گے نہیں کھا پائیں گے وہ اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے کھانے سے پہلے ہی ہماری موت آ جائے, ہمیں اور آپ کو خبر نہیں. تو فرمایا وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ, اگر کسی کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہو تو اسے وہ کمتر نہ سمجھے. یہ 3 نعمتیں ہو گئی, ٹینشن فری ہو گئے, ہر جگہ آپ جسم کے لحاظ سے فٹ فاٹ ہو گئے, اور ایک دن کی خوراک موجود ہے. فرمایا کأنما حیزت لہ دنیا, گویا کہ پوری دنیا اس کے لیے مٹھی میں کر دی گئی. اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ کمانا منع ہے, کمانا منع نہیں ہے, کمائیے, خوب کمائیے, حلال طریقے سے کریں, خوب کمائیے. آپ کمائیں گے تب تو زکوٰۃ دیں گے, آپ کمائیں گے تب تو اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں گے, آپ کمائیں گے تب تک آپ ویلفیئر کام کریں گے, چیریٹیبل کام کریں گے. کمائیے, کمانا خوب ہے. لیکن اگر کسی کے پاس مال و دولت جمع نہیں ہے, صرف ایک دن کی خوراک موجود ہے, تو وہ اپنے آپ کو معمولی اور کمتر نہ سمجھے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو بہت بڑی چیز دے دی ہے, اس لیے کہ ایک وقت کی خوراک موجود ہے, وہ بھی آپ کھا پائیں گے یا نہیں کھا پائیں گے اس کی کوئی ضمانت ہی نہیں, کوئی گارنٹی نہیں. لہذا ان 3 نعمتوں کو کمتر نہ سمجھے, بہت بڑی نعمت ہے. ٹینشن فری ہونا, جسم کے لحاظ سے فٹ فاٹ ہونا, اور ہمارے پاس ایک دن کے وقت کی خوراک ہونا. کأنما حیزت لہ دنیا, گویا کہ دنیا ہمارے لیے مٹھی میں کر دی گئی. عام طور سے ہم ان نعمتوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی توجہ مبذول کراتے ہیں، انسان کا ذہن کہیں اور جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھاتے ہیں کہ تم اس انداز میں بھی سوچا کرو۔ اسی لیے حدیث میں صاف صاف یہ بات آئی ہے کہ اگر معاملہ دنیا کا ہو، اگر معاملہ دنیا کا ہو تو اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ کیا مطلب؟ دنیا کے معاملے کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنا ہے، ملازمت ہے، دوسرے کام ہے، فرمایا اپنے سے کمتر کو دیکھو تو تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ تم یہ کہتے ہو ہمارے پاس یہ نہیں ہے، تو وہ دیکھو جو سڑک کے کنارے مجبور ہے، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے، وہ بھیک مانگ رہے، ذرا سوچ تم تو اس سے اچھے ہو۔ وہ آدمی جو تم راستے سے گزرتے ہو اور راتوں میں کوئی درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، کوئی فٹ پاتھ پہ سویا ہوا ہے، تم تو اس سے اچھے ہو کہ اللہ نے تمہیں سونے کی جگہ دی۔ تم راستے سے گزرتے ہو، گھر میں رہتے ہو، کوئی آدمی تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کچھ تعاون کر دو، تم اس سے تو بہتر ہو کہ اللہ نے تجھے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا ہے۔ اس لیے دنیاوی معاملے میں ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے کمتر کو دیکھیں، نیچے کو دیکھیں۔ نیچے کو دیکھیں گے فائدہ کیا ہوگا؟ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب ہم شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں مزید اضافہ کرے گا۔ اور معاملہ جب دین کا ہو، معاملہ جب نیکی کا ہو، تو ہمیں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھنا چاہیے۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے پلٹ دیا ہے، ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں، اس کو اتنا ملا ہے اللہ نے ہم کو کیوں نہیں دیا ہے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھتے اور کہتے ارے وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو نماز پڑھتا ہوں نا۔ ہم نے پلٹ دیا ہے، ہمارے نبی نے یہ تعلیم نہیں دی۔ ہمارے نبی نے تعلیم دی کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھو تاکہ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب شکر کا جذبہ پیدا ہوگا تو شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھو کہ وہ تو الحمدللہ 5 وقتہ نمازی ہے، میں تو جمعہ نماز پڑھتا ہوں، ہمیں بھی 5 وقتہ نمازی ہونا چاہیے۔ وہ تو نوافل کا اہتمام کرنے والا ہے، میں تو صرف فرض پڑھ کے بھاگ آتا ہوں، ہمیں بھی نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ آدمی صبح بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، شام میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہمیں تو مہینہ ہو جاتا ہے قرآن کھول کر نہیں دیکھتے، ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ وہ آدمی تہجد گزار ہے، ہم نے تو کبھی تہجد پڑھی ہی نہیں، میرے مولا ہمیں بھی تہجد گزار بنا دے۔ تو دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھیے تو انشاءاللہ آپ کے اندر بھی دینداری اور تقوی و طہارت آئے گا، اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیے تو شکر کریں گے، اور شکر کی وجہ سے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ تو یہ 3 نعمتیں جو بتائی میں نے، بلکہ احادیث میں آئی ہیں، ان 3 نعمتوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ پہلی نعمت کہ آپ ٹینشن فری ہو گھر میں اور گھر سے باہر جہاں بھی ہو۔ نمبر 2، جسم کے لحاظ سے صحت مند اور فٹ فاٹ ہو۔ نمبر 3، ایک وقت کی خوراک موجود ہو تو یہ سمجھیے پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، شریعت پر چلنے والا بنائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے والا بنائے، علماء سے اہل علم سے تعلق مضبوط رکھنے والا بنائے۔ آمین یا رب